الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ رب کریم نے فرمایا کہ اے مومنو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ اس آیت میں ایمان، صدق اور تقوی تین چیز کی بات کی گئی ہے۔ ایمان ساری سچائیوں کو مان لینا، اس کے مطابق فکر و خیال بنانا، عمل بنانا، اور تقوی روزمرہ زندگی میں ہر قدم پر محتاط و چوکنا رہنا کہ کوئی غلطی برائی نہ ہو، سرزد نہ ہو جائے۔ اور صدق یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں جو چیز ہونا چاہیے صحیح طور پر اور جو ہو رہا ہے اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا، اور جو لوگ اس کام میں سچائی کے کام میں لگے ہوں، اچھے کام میں لگے ہوں، اس کو ساتھ دینا، تعاون دینا۔ تین چیزوں پر زور دیا گیا اور یہی تین پوری انسانی سرگرمیوں کی کہانی ہے، یہی انسانی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، ایمان مضبوط رکھنا، اور سچائی کے ساتھ چلنا اور سچوں کے ساتھ چلنا، یہی پوری زندگی کی ساری سرگرمی ہے، یہی پوری زندگی کی کل کہانی ہے۔ اور پھر اس کی تشریح یہ بھی بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ امت محمدیہ کی ایک شان ہے، ایک پہچان ہے، اس کی اس دنیا میں اس لیے کھڑا کیا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے تاکہ وہ اچھی بات کہے، بری بات سے روکے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ ایمان کا چرچا ہونا چاہیے، برائی سے روک ہونی چاہیے، اچھائی کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ یہی منصب یہی امت کا منصب ہے۔ امت کو بہت سے خصائص دیے گئے ہیں، امت محمدیہ کو بہت سے کریکٹرسٹک ہیں مسلمانوں کے لیے۔ کوئی پوری امت کا فرد کی بات نہیں، پوری امت کی کوئی 30 سے زیادہ خصائص ہوں گے۔ اس پر میری کتاب ہی ہے 200 صفحے کی، یا اس سے زیادہ کی ہوگی، کہ کیا کیا دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو دیا ہے جو دوسری امتوں کو نہیں ملا ہے۔ تو ان خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ ہمیشہ یہ حق کے لیے کھڑے رہیں گے اور باطل کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ یہ خوبی و کمالات ہیں۔ اور یہ بھی امت کے خصائص میں یہ بھی ہے کہ آپ حق و عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں، قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے لیے کھڑے رہیں۔ تو یہ خوبی و کمال ہے۔ یہ جو منصب ہے سب سے بڑا منصب ہے، اور سماجی زندگی میں، عملی زندگی میں اگر اس کو ہم لوز کر دیں تو پھر کچھ رہ نہیں جاتا ہے، سب سچے اچھے برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سب چیزیں کہ حق کے لیے کھڑا ہونا، انصاف کے لیے کھڑا ہونا، اور سچی بات کہنا، بری بات سے روکنا، سچوں کے ساتھ لگے رہنا، سچائی کا ساتھ دینا، یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ اگر یہ خصوصیت ختم ہو جائے تو امت مسلمہ اپنے منصب سے ہٹ جاتی ہے۔ جب بھی اس سے تین خوبیاں ختم ہو جائیں تو امت مسلمہ تقریباً تمام اپنے منصبی ذمہ داریوں سے دور ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں خیر نہیں رہ جائے گا۔ مسلمانوں نے جب تک یہ ذمہ داری نبھائی، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا رہا، سچائی کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے رہے، تب تک دنیا میں ان کو بالادستی حاصل تھی۔ جب کمزور ہو گئے، کمزوری آتی چلی گئی، تو دوسرے ظالم غالب ہو گئے اور ساری دنیا میں ظلم کا راج قائم ہو گیا ہے۔ آج ہر جگہ ظلم کا راج قائم ہے، پیمانے ٹوٹ گئے ہیں کوئی انصاف کے، جو زبردستی کر رہ جائے بس اسی کی بات، جو زبردستی کر رہ جائے بس اس کی بات، حتیٰ کہ
عالمی انٹرنیشنل معاہدے بھی جو ہوتے ہیں یہ ظالم یہ جھوٹے اس کو بھی دن دہاڑے توڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان اپنی بات پر قائم رہنے والا، حق پر قائم رہنے والا، سچائی پر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی میں ہے، انفرادی زندگی میں بھی سماج معاشرے میں، سماجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں جو آدمی جو عالم سچائی کو جانے، اس پر کھڑا رہے، مضبوط ہو، تو وہاں خیر رہتا ہے، دعوت و تبلیغ قاعدے کو ہو جاتی ہے، لوگ اچھے برے کو جان لیتے ہیں۔ اور جہاں یہ سب صورتحال نہیں رہتی ہے وہاں سناٹا چھا جاتا ہے، وہاں ہر آدمی اپنے من کی کرتا ہے، اپنے من کی جیتا ہے۔ آج کا زمانہ منافقت کا زمانہ ہے، منافقت کے زمانے میں لپ پوت کی جاتی ہے، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح۔ جو میٹر ہوتے ہیں اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا ہے، چاہے انٹرنیشنل میٹر ہو چاہے انڈیویجول میٹر ہو، ہر جگہ یہ ہوتا ہے لپ پوت لپ پوت۔ جو سچائیاں ہوتی ہیں، جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے لپ پوت کر کے۔ یہ ہر اسٹیج پہ ہی ہو رہا ہے، جس جگہ جس دور میں جہاں بھی منافقت کو غلبہ ہوتا ہے وہاں صرف لیپ پوت کی ذہنیت بنتی ہے اور لیپ پوت کا کام ہوتا ہے۔ اور جب لیپ پوت کا کام ہوتا ہے سب اچھا برا سب برابر ہو جاتے ہیں، اچھے برے سب برابر ہو جاتے ہیں اور منافقوں کو قیادت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ سماج میں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب ایسا نہیں ہو سکتے ہیں، کچھ ہی لوگ ایسے اگر ایسے ہوتے ہیں جو حق کے لیے قائم رہیں، سچائی کے لیے کھڑے رہیں اور سچ بات کہنے کی ضرورت رکھیں، ان کا اسٹینڈ ہو، ان کا صحیح موقف ہو، تو حق زندہ رہتا ہے، سچائی زندہ رہتی ہے، اس کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اور جہاں یہ سب چیز نہ ہو تو حق و سچائی کو فروغ نہیں حاصل ہوتا، سب دب جاتے ہیں۔ پوری تاریخ اسلام میں دیکھیے ہمیشہ ایسے علماء رہے ہیں جو بڑے بڑے سلاطین سے نہیں ڈرے، سچی بات کہنی ہے کہا، چاہے ان کی جان مار دی گئی، چاہے کچھ بھی کیا گیا، چاہے جیل میں ڈالا گیا، چاہے پریشان کیا گیا، اور جتنے بڑے علماء سب کو جھیلنا بھی پڑا۔ تاریخ پڑھ ڈالیے، جتنے بڑے بڑے سچے علماء تھے سب کو جھیلنا پڑا، کوئی بچا نہیں۔ پوری قید خانے کی تاریخ ہی موجود ہے، سارے کے سارے جیل میں گئے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اکثر زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا جب دیکھو جیل میں لوگ بھجواتے رہتے تھے، کبھی شافعی جیل بھجوا دے، کبھی حنفی بھجوا دے، کبھی مالکی بھجوا دے، اور کبھی ان کے ہم مسلک حنبلی بھجوا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو جانتے تھے، علم بھی ان کا جتنا وسیع تھا، اتنا اس زمانے کا جتنا علم تھا سب پر ان کی نظر تھی اور سب جانتے تھے، اور جیسے زبان پر ہو جس موضوع کو گفتگو کرو دریا کی طرح بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور حق کی اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ نہ کسی بادشاہ سے ڈرے، نہ منگولوں سے ڈرے، نہ اور کسی سے ڈرے، جو کہنا تو کہا۔ اور ساری کتابیں اتنی لکھ ڈالی جتنا کسی نے لکھا نہیں ہوگا۔ پورا اس وقت تک جتنا حقائق پر پردہ ڈالا گیا تھا، جتنا دینی مفاہیم کو مبہم کر دیا گیا تھا، تصوف سے، تقلید سے، اور یونانی فلسفوں سے، اور لوگوں کے جبر سے، زیادتی سے، بدعات شرکیہ سے، سب کی صفائی کر دی۔ سارا فنڈ اسلام کو مکمل کلیئر کر کے رکھ دیا انہوں نے، ان کا یہ کمال تھا۔ اور وہ اس کے اثرات آج بھی ہیں کہ جو انہوں نے مائل اسٹون قائم کر گئے بحث کے، دراسہ کے، فکر کے، فہم کے، منہج کے، آج بھی اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ ان پر اب تک یعنی عربی زبان میں خاص طور پر 10-15 سال پہلے تک کوئی 800 لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور ایم اے کیا ہے مختلف زبانوں میں۔ یعنی جس نے لکھا ہے کتاب، 200-250 کتاب ہے کہ علامہ ابن تیمیہ پر کتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، کتنے لوگوں نے ایم اے کیا ہے مختلف یونیورسٹیز میں، تو گلف میں خاص طور پر، اور پھر یہ کہ یورپ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں، اردو میں جتنا ان کو اس وقت معلوم ہو سکی، تو کوئی 850 لوگوں دکھایا کہ لوگوں نے ان پر پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی اور ایم اے کیا ہے۔ باقی اور جنہوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں، مقالے لکھے ہیں اور ضمناً جیسے بھی، اس کی بات چھوڑو، جو یونیورسٹی میں باقاعدہ جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ایم اے کیا ہے، اور ان کی بنیاد پہ جو 2-2 3-3 جلدوں میں کتابیں آئی ہیں ان کے افکار و خیالات پر۔ تو یہ موقف کی بات ہو رہی ہے، یہ موقف بہت ضروری ہوتا ہے، موقف صحیح ہونا چاہیے، اسٹینڈ صحیح ہونا چاہیے۔ آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، سیاسی مسائل، کبھی مشکلات کھڑا ہوتے ہیں، کبھی سماجی مشکلات کھڑا ہوتے ہیں، کبھی عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں، کہیں کرپشن کے مسائل ہوتے ہیں، کہیں رجال کی بات ہوتی ہے، کہیں شخصیات کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی بہت بڑا فتنہ بن جایا کرتے ہیں۔
اس میں اسٹینڈ بہت ضروری ہوتا ہے، اسٹینڈ کلیئر ہو، خاص طور پر ان علماء کا جن کو قیادت کی حاصل ہے یا جن کو دیکھا جاتا ہے ان کی قائدی صلاحیت ہے، قائدانہ صلاحیت ہے، تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسٹینڈ کلیئر رہے، واضح رہے کہ بھائی اس مسئلے میں کیا ہے۔ اسٹینڈ جو کلیئر ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے لوگ یہ بارش نہ ہو اور ہر طرف سوکھا ہوا ہو اور بارش ہو جائے تو سب ہرا ہو جائے، ایسے اسٹینڈ کی بات ہوتی ہے کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، کلیئر ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح کیا غلط، اور ایک اچھا اور سچا معتبر عالم جس کو قائدانہ حیثیت حاصل ہو، جب اسٹینڈ صحیح بیان کر دے تو جیسے بارش ہو جائے، جیسے لوگوں کے شکوک شبہات دور ہو جائیں، جیسے لوگوں کو اطمینان ہو جائے، جیسے لوگوں کو شرح صدر ہو جائے کہ ہاں اس میں کیا ہے، ورنہ سب الجھے رہتے ہیں اور سب مختلف نظریے سے اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر سیاسی مسئلہ ہے تو سیاست کی جتنی پہنچ ہوتی ہے، جتنے اس کے نقصان نفع ہو سکتے ہیں، سب متاثر ہوتے ہیں۔ کلیئر ہو جائے اسٹینڈ تو پھر ایک واضح ڈھنگ سے انسان چلتا ہے۔ عقیدے کا مسئلہ ہو، اگر کلیئر ہو جائے اسٹینڈ تو آدمی کے بس اوقات شرک کا مسئلہ ہوتا ہے، الحاد کا مسئلہ ہوتا ہے، اور شکوک و شبہات کے مسئلے ہوتے ہیں، تعقل پسندی کا مسئلہ ہوتا ہے، کلیئر ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ لپ پوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جب سے یہ ساری دنیا میں باطل کا راج قائم ہوا ہے اور مسلمان حاشیے پہ چلے گئے ہیں، تو ان سارے ظالموں نے، سارے منافقوں نے دنیا کے صرف لیپ پوت کو ایک طریقہ بنا دیا ہے۔ اس کے اثرات اتنے خراب پڑ گئے ہیں۔ اچھا، یہ لیپ پوت کیوں کرتا ہے آدمی؟ ذاتی مفادات، سیاسی مفادات، شہرت، ڈر، خوف، بے علمی، جہالت، فنڈا کلیئر نہ ہو، بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ تو ان تمام اسباب کی بنیاد پر بسا اوقات، بلکہ اکثر بڑے بڑے قائدین کا یہ حال ہے کہ وہ جن کو قیادت حاصل ہے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، کلیئر نہیں کچھ کرتے ہیں کسی مسئلے میں، نتیجہ ہوتا ہے قوم الجھن پریشانی میں رہ جاتی ہے۔ تو اسٹینڈ کا یہ موقع، یہ درجہ ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جاتا ہے، سچائی واضح ہو جاتی ہے، اور سچے لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو تقویت ملتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسٹینڈ صحیح ہو۔ کیا گنائیں، سینسیٹیو مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے وہ بہت سے کہاں مسلمانوں کا ہندوستان گیر پر، یہ کہ مسئلہ کی بنیاد پر یا تنظیموں کی بنیاد پر کہاں ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اسٹینڈ کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ روزمرہ دیکھتے ہیں سارے فتنے، کرپشن، منافقت، جھوٹ، مکر، فریب، خیانتیں اس کثرت سے ہو رہی ہیں جیسے لوٹ کا بازار ہے، جیسے کہیں کوئی کھیتی ہو اور اس میں چھوڑ دیے جائیں بے شمار جانور اور سب چر جائیں، ایسے امت مسلمہ کے مفادات کو، مسائل کو سب چرے جا رہے ہیں، لیکن ہر طرف سناٹا۔ روزمرہ کی زندگی کہانی یہی ہے، ہر طرف سناٹا، کوئی کسی طرف موقف نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، اور اگر کوئی اس کو کچھ کہے تو اپنے ایسے بندے فٹ کرتے ہیں لوگ کہ ایسے گالی گلوچ کا اختیار کیا جاتا ہے جیسے طوائف کے کوٹھے سے ان کو اٹھا لے آیا گیا گالی دینے کے لیے۔ تو یہ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ تو جہاں یہ اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے کہیں نقصان نہ ہو جائے، یا کہیں لوگ میں کنٹروورسیل نہ بناؤ، یہ بھی ہے جو مصیبت ہے کہ لوگ میرے بارے میں ڈھنگ باتیں نہیں کرنے لگیں۔ ہو آر یو، کون ہے آپ، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ لوگ باتیں کرنے لگیں گے؟ خام خواہ ہم پڑا ہوا ہے، ہم بڑے قابل ہیں، بڑی حیثیت ہے، میری بڑی سمجھ ہے، ایسی بات کریں گے نہیں جس سے اختلاف ہو۔ اختلاف کیا ہے؟ ارے اختلافات، جھوٹا اختلاف ہو تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ خیانت کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ مکر و فریب کی بنیاد پر اختلاف ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ چوری ڈکیتی کی بنیاد پر کوئی کھینچاتانی کی اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو بولنا ضروری ہے۔ لیکن ڈر اور خوف، اور بہت سے لوگ یہ اپنے کو سمجھتے ہیں ٹو گڈ، بڑے اسمارٹ، کہ ہم دیکھو کسی مسئلے میں پڑھتے نہیں اختلاف۔ ارے تم گوگے شیطان ہو، آدمی موقف کیوں نہیں اختیار کرتا ہے؟ آدمی کیوں موقف اختیار کرتا ہے؟ موقف اختیار کرتا ہوا آدمی، اس کے اندر غیرت ہوتی ہے، اس کے اندر ایمانی حرارت ہوتی ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، وہ ملت کے نفع و نقصان کو جانتا ہے، اس لیے اس کی غیرت، اس کی اہمیت ملت کے نفع و نقصان اس کو خاموش نہیں کرنے دیتی ہے، بولتا ہے۔ لیکن جس آدمی کے اندر بے غیرتی ہو، جو آدمی کولڈ بلڈڈ ہو، جس آدمی کے اندر اپنی ذاتی مفادات کا
पर्दा पड़ गया हो, जो अपने मफादात को, अपनी शख्सियत को, अपने बनाव संवार को तरजीह देता हो मिल्लत के मफादात पर, दीन के मफादात पर, दीन के मसाले पर, वो स्टैंड नहीं रख सकता है, उसका मौक़िफ़ कोई नहीं होता है। बेमौक़िफ़ आदमी ऐसे होता है जैसे उसके मुंह में कोई दांत ना हो। बगैर दांत के आदमी रहेगा, क्या करेगा? वो उसकी सेहत बरकरार रहेगी? तो बेमौक़िफ़ ये है कि जैसे समाज माशरे में अगर बेमौक़िफ़ी फैल जाए हर तरफ, तो जैसे जिसको कहा जाता है बनाना स्टेट बन जाए। बनाना स्टेट जानते हैं? अभी केला की कोई ताकत होती है, तो जिस हुकूमत के पास कोई फ़ौजी ताकत ना हो, जिसके पास कोई किसी तरह के बचाव की कोई ज़राए ना हो, जो चाहे उसको हड़प कर ले, तो बनाना स्टेट है। ऐसे ही जब समाज माशरे में मौक़िफ़ स्टैंड ना हो, तो वो शख्स टूथलेस हो जाता है, वो समाज बनाना समाज बन जाता है। जो चाहे शैतान जब चाहे चढ़ाई कर दे, फासिक फाजिर जब चाहे चढ़ाई कर दे, खाइन जब चाहे लोगों को अपना का इमाम बन जाए, चोर जब चाहे लोगों का इमाम बन जाए, गुमराह और बदमाश जब चाहे उनका इमाम बन जाए, ये सूरत होता है। तो आज मुस्लिम समाज क्या है हिंदुस्तान में? बनाना समाज बन गया है, बनाना सोसाइटी बन गई है। चोरों का राज हो सकता है, खाइनों का राज हो सकता है, मक्कारों का राज हो सकता है, ठगों का राज हो सकता है, और सारे तरफ लोग गुगनी खाए हुए मुंह में रखे हुए मुंह बन के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, किसका ख़राब। तो दावत व तबलीग में बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है, या खैर के इशाअत में, या हक़ के फैलाव में, या अदल इंसाफ को फ़रोग़ में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि लोग जिनको क़ियादी हैसियत हासिल है, या जिनको अंजुमनों का ऑर्गेनाइजेशन की क़ियादत हासिल है, वो घुगनी खा के बैठ गए हैं, वो गूंगा शैतान बन के बैठ गए हैं। कहीं किसी चीज़ पर बोलना नहीं, चुपचाप रहो, खामोश रहो, और क्या करो सबको। अच्छा, जब ये मौक़िफ़ नहीं होती है, इंसान स्टैंड नहीं रखता है, बनाना पर्सनालिटी बन जाती है, बनाना सोसाइटी बन जाती है, तो उस माहौल में क्या होता है? लीप पोत के साथ साथ क्या होता है? मुआमरत, साजिश। इनको निकालो, इनको छांटो, इनको रखो, इनको बढ़ाओ, बस अपनी मनमानी। तो ये मुआमरत जब मौक़िफ़ नहीं होगा, स्टैंड नहीं होगा, तो लीप पोत, मुआमरत, साजिश, खींचतान, उतार चढ़ाव, ये सब होता है। और हक़ के लिए, दीन के लिए जो मेहनत होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, सारी कोशिशें इसी में तबाह बर्बाद जाती हैं, उखाड़ पिछाड़ में, खींचतान में। यही सब की कहानी है, किसी एक नहीं, पूरा यही आम फेनोमेनन बन चुका है। सारी हिंदुस्तानी की बात करें, जहाँ जी रहे हैं, दूसरी जगह छोड़ो, सारी अपने अपने हिसाब से जितने मुसलमान, चाहे मसलक हो किसी का, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में यही फेनोमेनन बन चुका है। हर आदमी इसी ढंग से जी रहा है, खींचतान, मौक़िफ़ की कोई हैसियत ही नहीं रह गई है, चुपचाप रहो। और जब मौक़िफ़ नहीं होती है, तो प्रमोट अपनी मनमानी जिस चीज़ को चाहे प्रमोट कर लिया जाता है, जिसको चाहे आगे बढ़ा दिया जाए, जिसको मसला नहीं है उसको मसला बना दिया जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। जिस कल बातें कुछ हुई थी ना कि लोग तंजीमात को खिलाफ रास्ता का दर्जा बने हुए हैं, अमीर बना दिए हैं, तो उसको इज़्ज़त और एहतराम, चाहे डाकू हो उसको भी मुतालबा होगा, इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए। ये बक गई आ गए, उसमें भी कोई हिकमत होगी, इसी बेवकूफ़ी बातें होती हैं। तो वही कि मसला नहीं होता, मसला बना दिया जाता है। जब स्टैंड ना हो, मौक़िफ़ नहीं हो, तो मसला नहीं है, मसला बना दिया जाता है। मिसाल तौर पर एक और हम देते हैं, अगरचे वो अजूबा लगेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात। मुस्लिम पर्सनल लॉ दस्तूर में मिला है थोड़ा मोड़ा, लेकिन वो हमारे शरई हैसियत उसकी कोई है? शरई हैसियत उसकी उस वक्त मानी जाती जब मुस्लिम जज मुतय्यन होते, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को इख्तियार होता कि अपने तौर पर उलमा को जज की हैसियत से मुतय्यन करो और वो फैसला दें, तभी तो एतबार होता। अब वो उस मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से एक मुल्हिद मुसलमान फैसला कर रहा है बैठ कर, जज एक काफिर बैठ के कर रहा है, तो क्या उसकी हैसियत कोई हुई शरई है? उसकी कोई शरई हैसियत तो हुई नहीं, तो यूज़लेस। लेकिन उसके लिए बस वो मसले को मसला नहीं बनाया, मुस्लिम पर्सनल कोड बन गया, ऐसा हाउ फैलाया गया दुनिया में जैसे सबसे बड़ा मसला यही है। और उसके लिए कुछ मौलवियों की दालोटी चल रही है, सियासत चल रही है। फिर उसके बाद उसको एक ग्रुप ने ऐसा कब्जा किया जैसे उसके हवाले से मुसलमानों को डरा धमका करके, देखो उठो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सारे दीनी शरीय हुकूक यही हैं, नहीं मानोगे तो सब तबाह हो जाओगे, ऐसा भड़काने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कोई असल हैसियत है ही नहीं, एक कागज़ पर मौजूद है बस, वरना अमली तौर पर हमारे कुछ भी नहीं है।
اس لیے کہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ وہ کرے گا جو اس کا اہل ہو، قاضی ہو، نہ کہ ایک ملحد مسلمان، نہ ایک سیکولر جج، نہ ایک ہندو جج کرے گا تو اس کی کوئی حیثیت ہوئی؟ وہ اس کی حیثیت اس وقت ہوتی جب ہمیں اختیار ملا ہوتا کہ مسلم کمیونٹی یا جس کو اتھارٹی بنا دیا جاتا وہ اپنا اس کے حساب سے جج بنا کر فیصلہ کر لیتے. اس کو ہمیں اپنے حساب سے اختیار ملا ہوتا، کچھ بھی نہیں. لیکن اس کو ایسا پھیلایا گیا اور اسلامی عدالت، اسلامی شریعت اور کیا کیا کتنے کتنے اس میں ڈرامہ باز آئے، کتنے کتنے ڈرامہ بازیاں ہوتی ہیں اور کس طرح اس کو ہاؤ ہو کر کے پھیلایا جاتا ہے اور کس طرح سیاسی فصل کاٹی جاتی ہے. تماشے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اس میں اختلافات پھیلتے پھیلتے 4 مسلم پرسنل لا بورڈ بن گئے. ایک مولوی صاحب نے ہم سے کہا اس سب کے تو پرسنل لا بورڈ بن گئے، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، شیعوں کے، عورتوں کے. کہا لیکن کوئی پرسنل لا بورڈ نہیں بنایا. تو میں نے کہا ہمارے یہاں ہماری جماعت و جمعیت جیسی بھی ہو 100 سال سے مشترکہ مسائل میں کبھی اس نے کسی طرح کی اڑچن نہیں ڈالی. ہمیشہ غیر مشروط طور پر لوگوں کو تعاون کیا ہے، کبھی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے. یہ بہرحال ایک بصیرت کی بات بھی ہو سکتی ہے، یہ کہ کمزوری کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس کی اہل ہی نہیں. لیکن بہرحال کبھی کبھی بصیرت بات ہوتی ہے، کبھی کمزوری کی بات ہوتی ہے. تو میں نے کہا بھئی ہم لوگ تو یہ سب جانتے نہیں ہیں، دکان چلتا جانا، میں تمہیں ٹھیکہ دیتا ہوں ہمارے لیے ایک ٹھونک بجا کر کے مسلم پرسنل بورڈ بنا دو. وہ تھے مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب جو دیوبند فارغ تھے، تو چپ بیٹھے. تو یہی ہے کہ موقف نہ ہو، واضح علم نہ ہو. اچھا موقف کے لیے ضروری ہے واضح نکھرا ہوا علم شریعت کا اور ایمان مضبوط ہو تو موقف ہوتا ہے. اب اگر ڈھیلا ڈھالا علم ہو یا کلیئر علم نہ ہو، کلیئر فنڈا نہ ہو تو بھی ہوتا ہے کہ جو مسئلہ نہیں اس کو مسئلہ بنا دیتے ہیں. اب ایک بوکھل کھڑا ہوا اور اس نے ایک اپنا وہ بنایا، کئی کونسل بنا ڈالے ہیں. ایک نے پورے ہندوستان کو باہر وہاں جاتا سعودیہ میں وہ کارٹون ہوتا تھا اور وہاں سے کہاں چاپلوسی کر سے پیسہ لایا اور یہاں سارے ہندوستان میں اپنا جال بچھانے اور پرسنل لا بورڈ، فقہ اسلامی اور فلاں ٹھکا اور تماشے شروع کر دیے، جبکہ وہ جاہل آدمی ہے. تو یہ سب تماشے ہوتے ہیں جن کو. اور دیکھو اس میں مولوی ایسا کھوکھا ہوتا ہے، کوئی بھی تھوڑا کوئی دکھائے سب سے پہلے کود پڑے گا، جا کے شریک ہو جائے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، ٹھگ ہے، یہ بیوقوف ہے، کیا ہے، کہ عیار ہے، بدماش ہے، ٹھگنے آیا. کچھ نہیں. جتنے لوگ پیدا ہوں گے دلی میں تو یہ تماشے ہوتے ہیں، جدھر دیکھو ڈھابا بنا ہوا ہے لوگوں کو ٹھگنے کھانے کا، کہیں دین کے نام پر. خاص طور پہ یہ تاریخی جیسے SIM والے جو نکلے ہیں، یہ ان کو راستہ مل گیا باہر دیکھنے کا، جا کر ٹھگ لائے. وہاں ڈھنگ کی، اب نام نہیں لیں گے، مسئلہ سینسٹیو بن جاتا ہے، لیکن جیسے ڈھابا بنا ہوا ہے لوگوں کو ٹھگنے کھانے کا، کہیں ادھر ہے، پورے ہندوستان میں یہ سب تماشا کر ڈالا ہے. تو یہ ملت کا بیڑا اس طرح غرق ہو رہا ہے اور لوگ اس کے سلسلے میں ان کو مجاہد اور قابل اور لیڈر اور کیا کیا نازش ملت کیا کیا وہ سب ٹائٹل دینے لگتے ہیں، لیکن ہے کچھ نہیں سوائے ٹھگی اور دھوکہ دہی اور بدماشی کی. تو یہی ہوتا ہے کہ جب موقف نہ ہو کہ بھئی یہاں ہمارا دینی اعتبار سے اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، تو ہر آدمی پر آمنا صدقنا، ہر آدمی موسٹ ویلکم، چلے آؤ شیطان کے دلال، آؤ تم کو بھی ویلکم ہے، تم بھی جو چاہو رنگ ریلیاں مچاؤ، ٹھگ لوگ تم بھی آ جاؤ، جھوٹے تم بھی آ جاؤ، منکر حدیث تم بھی آ جاؤ، منکر صحابہ تم بھی جاؤ، سب کو ویلکم ہونے لگتا ہے. مسئلہ تو یہ اتنی ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. اور ایسے سوشل میڈیا میں اگر دیکھو تو لگتا ہے جیسے خاص طور علماء کا طبقہ وہ بھی صرف ہڑبونگی بن کے رہ گیا ہے، ٹپوری بن کے رہ گیا ہے. نہ کوئی موقف ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، اور ہر ایک پر فتویٰ دینے کا، ہر ایک پر اپنا فلسفہ جھاڑنے کا ایک فیشن بن گیا ہے. تو یہ موقف بہت صحیح ہے، ضروری ہے. اور وہ موقف کس کا؟ قیادی علماء کا، جن کو لوگ خود فطری طور پر لوگ سمجھیں کہ یہ آدمی اس کا اہل ہے. یہ جن کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے اور ذمہ دار کے اہل ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کا موقف صحیح ہونا چاہیے. اگر اسٹینڈ صحیح نہیں ہوگا تو دین ضائع ہو جائے گا، عدل ضائع ہو جائے گا، انصاف ضائع ہو جائے گا، حق ضائع ہو جائے گا اور حق پرست ضائع ہو جائیں گے، حق پرست رسوا ہو جائیں گے، وہ کہیں اسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور جب حق کے لیے کھڑے ہو لوگ اور سچے لوگ کھڑے ہوں، ان کو ساتھ دیا جائے تو حق کو فروغ حاصل ہوتا ہے. لیکن قومیں کیسے ضائع ہوتی ہیں، امتیں کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ جتنا بھی ترقی، اصلاح، خیر کے فروغ کے
راستے ہو سکتے ہیں، اور جتنا بھی کسی قوم و ملت کے سدھار کے مضبوطی کے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ سارے ذرائع ہم نے لوز کر دیے ہیں عملی طور پر۔ سب کچھ موجود ہے، تعلیمات ساری موجود ہیں، سب سے بہترین صاف ستھری، لیکن ہم نے سارے عملی طور پر سارے ذرائع کو لوز کر دیا، اس کا کوئی اپلائی ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا۔ کسی ایک سال میں دیکھ لو، اگر جائزہ لیں، سروے کریں کہ امت کے ہندوستان میں امت مسلمہ کے جتنے مسائل اٹھتے ہیں اور جتنے فتنے اٹھتے ہیں، کہاں کس طرف صحیح اسٹینڈ لیا گیا ہے اور کہیں صحیح موقف اختیار کیا گیا، تو مایوسی ہوگی۔ بس یہی کسی کو پڑھا دیا، بس ہاؤ تالی بجانے والا مزاج بن گیا ہے، نعرہ بازی مزاج بن گیا ہے۔ اس میں دیکھنے کی کوشش کرتے نہیں ہے کہ غور سے جائزہ لینے، جو اصول ہو سکتا ہے، جو منہج ہو سکتا ہے، اصول اور منہج کی بنیاد پر جائزہ لے کر کے بتائیں کہ ہاں یہ کہاں کھڑا ہے۔ کوئی اس کے لیے تیاری نہیں ہوتا ہے، بس جو اپنے کو سماج معاشرے پر مسلط کرے جائے، بس اسی کا کوئی دجال آ جائے، مسلط ہو جائے، پیسے کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، کسی کے ذریعے، اس کو بھی مان لیتے ہیں لوگ۔ اور دجال آئے گا، جو فتنہ ہوگا یہ ہوگا۔ یہ سارے فتنے، ایک ٹی وی کا اسٹیج پر لوگ گئے، میں بھی گیا تھا، تو لوٹ کے آئے تو پوچھا کیسا لگا؟ میں نے کہا اس سے اندازہ ہوا کہ دجال کا اسٹیج کتنا بڑا ہوگا اور کتنا شاندار ہوگا۔ تو جو گئے تو انہوں نے کہا صحیح کہہ رہے ہو۔ تو یہ ہے کہ جو بھی بڑا بڑا سا اسٹیج سجانے، رنگ و نور کا ہے، زور ہے، شور ہے، ہنگامے ہیں، فیشن ہے، بس وہی دلیل ہے کتاب و سنت کی، اس کو دیکھنا نہیں ہے۔ تو دجال کا اسٹیج سب سے بڑا اسٹیج ہوگا دنیا میں، وہ آئے گا سب کو پھنسا لے گا، حتیٰ کہ دجال آئے گا تو جتنے لوگ ہیں سب اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے، سارے یہود و نصارہ، سارے کفار و مشرکین، سارے خوارج، سارے شیعہ، سارے بدعتی، صرف کتاب و سنت کے ماننے والے جو بالکل صحیح ٹھوس قسم میں لوگ ہیں وہی ساتھ دیں گے۔ ان میں دو گروپ ہوگا، ایک وہ ہوگا کہ اپنا دین ایمان بچانے کے لیے پہاڑ میں چلا جائے گا، ایک ہوگا جہاد کرے گا، لڑے گا، لڑتا رہے گا، اور پھر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی آئیں گے تو ان کو فتح حاصل ہوگی اور دجال مارا جائے گا۔ یہ بھی حق ہے کہ سچائی کے خلاف اگر باطل کے خلاف اگر کھڑے ہوں، شاید تھوڑی سی طاقت ہو لیکن مضبوطی سے کھڑے رہیں اور موقف صحیح ہو، تو اول تو یہی کھڑا ہو جانا سب سے بڑی بات ہو، کمال کی بات ہے اور شجاعت کی بات ہے۔ پھر یہ کہ اگر مضبوطی سے قائم رہیں، طاقت ہو جائے، تو باطل کتنا بھی طاقتور ہو، باطل کو ٹوٹ جانا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا باطل اور سب سے بڑی باطل کی طاقت دجال ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ دجال بھی نہیں ہے، یورپ کے دجال بھی نہیں ہے، چائنا دجال بھی نہیں ہے، رشیا دجال بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا دجال ہوگا، سب سے بڑی طاقت ہوگی، لیکن یہ کہ ساری دنیا سے ساتھ ہو جائے گی، صرف موحد مسلمان اس کا ساتھ دیں گے اور اس کو بھی تباہ کر دیں گے۔ تو حق کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی ہو موقف، بسا اوقات ایک متبع حق عالم کی زبان سے اگر چند کلمے نکل جاتے ہیں کسی فتنے کے موقع پر، تو سارے مسلمانوں کو آرام اور سکون مل جاتا ہے، سارے فتنوں بچ جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ چند کلمے بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، صرف لیپ پوت۔ اچھا، لیپ پوت کو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ویری ڈپلومیٹک مین، بہت زیادہ ڈپلومیسی جانتا ہے، بہت چالاک ہے، بہت عقل مند ہے، ساری دنیا تالی بھی بجاتی ہے۔ یہ بھی مصیبت ہے جو منافقت کی بنیاد پر لیپ پوت ہوتی ہے اور موقف سے فرار اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بہت چالاک سمجھتے ہیں کہ بہت چالاک آدمی ہے، بہت تیز آدمی ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے۔ عجیب مصیبت ہے۔ باطل کا غلبہ اس طرح ہو جائے، نفاق کا غلبہ اس طرح ہو جائے، لیپ پوت کی ہیبٹ اتنی خراب ہو جائے کہ آدمی جو سب سے بڑا عیب بننے اندر رکھتا ہو اس کو سب سے بڑا کمال سمجھا جانے لگے، اور جو حق و باطل کے بارے میں واضح کلیئر موقف رکھے اور کہے تو وہ سب سے بڑا برا مانا جائے۔ یہ موقف کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، فریضہ ہے، واجب ہے۔ اگر آدمی اس سے پہلو تہی کرتا ہے تو مجرم ہے شریعت کی نگاہ میں، خاص طور پر علماء اگر وہ صحیح بات نہ کہیں، خاص طور فتنوں کے دور میں، فتنہ ہو، فتنہ عام ہو، لوگوں کے جان جائے، لوگوں کے مال برباد ہو رہا پڑا ہو، لوگوں کا دین ایمان کے لیے خطرہ ہو، ایسی موقع پر اگر خاص موقع ہوتا ہے، ایسے موقع پر اگر لوگ منہ بند کر رکھیں تو ایسے لوگ سب سے بڑے شیطان کے چیلے ہیں اور گونگے شیطان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر ایمانی طاقت و توانائی ہو تاکہ حق باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں اور سچوں کو ساتھ دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔